باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ لوکا 5 باب 33 سے 39 آیات مقدسہ۔ اور انہوں نے اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد کیوں اکثر روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے تو کھاتے اور پیتے ہیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک کہ دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے تمثیل بھی کہی، کوئی آدمی پرانی پوشاک پر نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی کو تو پھاڑتا ہے، اور نئی کا پیوند پرانی کے مساوی نہیں ہوتا۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، ورنہ نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر بہہ جائے گی اور مشکیں برباد ہوں گی۔ بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے، اور پرانی میں پی کر فوراً نئی کی خواہش کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی بہتر ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج 2 اکتوبر 2022 سال کے دوران 27واں اتوار ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ ہماری عبادتی اور ایمانی رفاقت کے پس منظر میں اہم سوال کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح مقدس لوکا کی انجیل کے 17ویں باب کے مطابق اپنے رسولوں کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ افسوس ان پر جن کے سبب سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو پہلے اسے ملامت کر، اور اگر بھائی توبہ کرے تو اسے معاف کر۔ شاگرد شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ باتیں ناممکن ہیں، انسان ہوتے ہوئے ناممکن اور مشکل ہیں، اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اے خداوند ہمارا ایمان بڑھا، جس کا مطلب اس ایمان میں تو ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں کو عمل میں لا سکیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا جواب ان کے لیے کیا ہے؟ براہ راست نہیں کہ تمہارا ایمان بڑھایا جائے، لیکن اگر ہم کلیسیا کی تعلیمات کے پس منظر میں جا کر دیکھیں تو کلیسیا میں سکھاتی ہے ایمان، امید اور محبت۔ 3 الہیاتی نیکیاں وہ ہیں جو خدا اپنی قدرت سے، اپنی محبت سے اور اپنی فیاضی سے ہر انسان کے دل میں ڈالتا ہے، ہر انسان کی روح کے اندر انہیں رکھتا ہے، تاکہ انسان ان کو عمل میں لائے اور عمل میں لاتے ہوئے ان کا پھل آنے والی زندگی میں دیکھے۔ یعنی جیسے جیسے انسان زندگی میں آگے بڑھے تو ان نیکیوں کو عمل میں لائے اور ان نیکیوں کا پھل انسان کی زندگی میں پیدا ہو۔ اب یہ سوال اور یہ خواہش اپنی جگہ پر بہت اچھی اور نیک ہے، کیا خداوند ہمارا ایمان بڑھا؟ بے شک خداوند یسوع مسیح اس سوال کا جواب براہ راست نہیں دیتا کہ ایمان بڑھائے گا اور کیسے بڑھائے گا، لیکن چند اہم باتوں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ تم میں ایمان کی برکت ہے، اور وہ ایمان چاہے رائی کے دانے کے برابر، یعنی سب بیجوں میں سے جو چھوٹا بیج ہے، بے شک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، تو بھی اس قابل ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرے گا۔ وہ اس شہتوت کو کہنے سے کہ اس جگہ سے اکھڑ اور فلاں جگہ پہ جا لگ، تو وہ یہ کام بھی کر لے گا۔ دراصل ایمان کی یہ برکت، ایمان کی یہ نیکی اس بات کا احساس کرنے کی ہے کہ ہم اس ایمان کے سبب سے ایمان دینے والے خدا سے جڑ گئے ہیں، ہم ایمان دینے والے خدا کی الوہیت میں حصے دار ہو گئے ہیں، ہم اس ایمان کے سبب سے اس خدا کی محبت کے حصے دار بن گئے ہیں، ہم اس ایمان کے سبب سے اس خدا کی قدرت کے تابع ہو گئے ہیں، ہم اس ایمان کے سبب سے اس خدا کی پاکیزگی میں حصے دار ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر چاہے ہمارا بھائی گناہ کرے، ہم اس کو ملامت بھی کریں گے تو محبت سے کریں گے، ہم اس کو ایمان کے ساتھ، خدا کی قدرت کے ساتھ معاف کریں گے۔ اگر ہم اپنے آپ میں اس بات کا احساس کریں گے کہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، تو ہم اس ٹھوکر لگنے والی چٹان کی مانند اپنے آپ کو
ہٹا لیں گے اور صحیح راستے پر چل پڑیں گے کہ دوسروں کے لیے زندگی کا، روشنی کا، سلامتی کا باعث بنے۔ لہٰذا ایمان کے بڑھانے کے بجائے پہلے ایمان کا اقرار اور اس ایمان کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ ایمان کی یہ تینوں نیکیاں خدا کی دین ہیں، اور اس لحاظ سے اہم بات کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات میں پاک انجیل کی اس تمثیل کو سامنے رکھنا ہے جہاں ایک آدمی گھر سے جانے سے پہلے اپنے نوکروں کو بلاتا ہے، ایک کو 5 کنتار، ایک کو 2 کنتار اور ایک کو 1 کنتار دیتا ہے۔ جس نے محنت کی اس نے بے شک کنتار زیادہ تھے یا تھوڑے تھے، اس نے کمایا اور اس نے ان کو ڈبل کر لیا۔ جس نے محنت نہیں کی اس نے جو اسے سود سمیت مل سکتا تھا اس سود سے بھی محروم کر لیا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے مالک کو بھی۔ اسی صورت اگر ہم ایمان کی نیکی کو، ایمان کی برکت کو عمل میں لائیں گے تو پہلا کام خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں ایمان کی برکت دی ہے اور خدا نے ہمیں دنیا میں اپنے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح شہتوت کی مثال کے بعد کہتا ہے ہل چلانا اور چرواہا ہونا۔ ہل چلانے سے مراد ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا ہے کہ کیا ہم اپنے ساتھ رہنے والے بھائیوں بہنوں کے لیے ایمان کا باعث بنتے ہیں۔ چرواہے ہونے کا مطلب اپنے ساتھ رہنے والے ایمانداروں کے لیے کیا ہم بھیڑوں کے اچھے چرواہے کی مانند ان کی صحیح گلہ بانی کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں آنے والے ہر دشمن کے حملے سے محفوظ رکھتے ہیں؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فخر اور خوشی ہونی چاہیے اور اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اپنے ساتھ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے چنا ہے، ایمان کی برکت دی ہے اور یہ ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں ہمیں خدا نے خاندانوں میں دی ہیں، یہ ذمہ داریاں خدا نے ہمیں کلیسیا میں دی ہیں، اور خصوصاً ان دنوں میں یہ ذمہ داری خدا ہمیں بہت سارے سیلاب زدگان اور مصیبت زدوں کی مدد کرنے کے لیے بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ایمان کا عملی طور پر پھلدار ہونا اس کی طرف اشارہ ہے۔ مقدس یعقوب رسول اپنے خط میں لکھتا ہے ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یہ بات تو خدا کی دین تھی کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، لیکن اس ایمان کے مطابق چاہے خاندان میں ہو، چاہے کلیسیا میں ہو، چاہے دنیا کے اندر مصیبت زدوں کی مدد کرنے کا ہو، یہ عمل ہمارا کام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا ہم اس 1 کنتار کے خادم کی طرح نکمے ہیں یا ہم اس لحاظ سے نکمے لیکن وفادار غلام ہیں جو اپنے مالک کے کہے کے مطابق، یعنی اپنے خداوند یسوع مسیح کے نمونے کے مطابق اور اپنے خدا کے کلام کے مطابق نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جو کرنا ہم پر واجب ہے وہ کرتے ہیں، اور جو ہم پر کرنا واجب نہیں ہم وہ نہیں کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلیمی اور وفاداری کو اپناتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم بہت سا کام کہ کتنی دفعہ معاف کریں، 7 دفعہ یا 7 دفعہ کہ 70 بار تک معاف کریں، کتنی دفعہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کتنی دفعہ نیک کام 1 کے بجائے 2، 2 کے بجائے 3، 4 کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کل ہم نے کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدسہ ٹریزا کی عید منائی ہے، بچہ یسوع کی مقدسہ ٹریزا۔ تو مقدسہ ٹریزا کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کروں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دوں، اور چھوٹے کام وہ چھوٹے سے طریقے سے لیکن خدا کی بڑی محبت سے معمور ہو کر کرتی، اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے وہ کام کرتی تھی۔ اس طرح وہ خدا کی محبت کو اور خدا کے دیے ایمان کو اپنی زندگی میں پھلدار بناتی ہے۔ اسی صورت کیا ہم بھی ویسے کام کر سکتے ہیں؟ ایمان کی تربیت اور پرورش میں، ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے کیا ہم اپنی روزمرہ کی خاندانی زندگی میں دعا کرنا اپنا معمول بناتے ہیں؟ کیا اپنے بچوں میں ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنے بچوں میں ایمان کی تربیت اور پرورش کرنے کے لیے کیا ہم اپنے گھر میں خدا کا کلام پڑھنا، کیا اپنے گھر میں دعا کرنا، اس کو اپنا معمول بناتے ہیں؟ کلیسیا نے کل 1 اکتوبر سے اکتوبر کے مہینے میں روزری کی عبادات کا خصوصی حکم دیا ہے۔
کیا ہم اپنے خاندان میں روزری کی عبادت کرنا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے مقدسہ مریم سے محبت، خدا کے کاموں سے محبت اور خدا کی دی جانے والی نجات سے محبت اور امید کے لیے تیار ہیں؟ ضرور ہے کہ ہم ان باتوں میں بہت سی نیک باتوں کا پھل لائیں۔ کیسے؟ جیسے پولس رسول اپنے شاگرد تیموتھاؤس کو کہتا ہے، اس ایمان کو مشتعل کر جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہوا ہے، اس فضل کو مشتعل کر جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہوا ہے۔ لیکن اسے کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ دوسروں پر میرے کاموں کی، میری قدرت کی دہشت ہو، لیکن اس لیے کہ اس سے خدا کی قدرت ظاہر ہوگی، اس لیے کہ اس سے محبت ظاہر ہوگی، اس لیے کہ اس سے میں اور دوسرے لوگ تربیت حاصل کریں گے، اس لیے کہ اس سے خدا کی محبت، خدا کی نجات، خدا کی شفا، اس کی گواہی ملے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں انجیل کے لیے بے شک تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دکھ سہتے ہوئے بھی بغیر شرمندگی محسوس کیے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے چاہے وہ مایوسی کا ماحول ہی کیوں نہ نظر آئے، جس کا ذکر حبقوق نبی پہلی تلاوت میں کرتا ہے کہ اے خداوند، میرا رونا، میرا چلانا کب تک تو جواب نہ دے گا؟ لیکن خدا اسے کیا کہتا ہے؟ ایمان سے صادق زندہ رہے گا۔ ہاں، ہمارا کام صدق دلی سے صادق بن کر ایمان میں قائم رہتے ہوئے ایمان کے باتوں کو عمل میں لانا ہے۔ ایمان کے تھوڑے اور زیادہ ہونے کی شکایت اور گلے نہیں کرنے، لیکن ایمان میں مضبوط ہونا اور ایمان میں پھلدار ہونا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا اس ایمان کو پھلدار بنانے کے لیے، اس ایمان میں مضبوط ٹھہرنے کے لیے، کیا ہم دنیا کے تمام مصیبت زدوں کو، دنیا کے درمیان تمام غم زدوں کو، کیا ہم ان کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ضرور ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان سب باتوں کے لیے محنت اور کوشش کریں، لیکن فخر اور خوشی کے ساتھ دعا بھی کریں اور اپنے سامنے امید بھی رکھیں اور امید کے پورے ہونے کا انتظار بھی کریں کہ خدا اپنے وقت پر اسی صورت سب باتوں کو پھلدار بنائے گا جیسے اس نے ابتدا میں کائنات کو بنایا تو اسے اپنی بادشاہی کے لائق بنانا چاہتا ہے۔ جیسے خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تو وعدہ کی سرزمین میں لے گیا، اسی صورت وہ سفر جو ایمان کا اور محبت کا اور یسوع مسیح کی شاگردی کا ہم نے مسیح کے ساتھ شروع کیا ہے، ضرور ہے کہ ایک دن خدا اسے اپنے بیٹے کے ساتھ بادشاہی میں تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ دعا ضرور کریں کہ ہم اپنے حصے کا کام ایمان کے مطابق عمل کریں گے، عمل کے ساتھ خدا سے دعا کریں گے اور خدا کی محبت اور خدا کی پروردگاری پر بھروسہ کریں گے، لیکن بے شک نکمے صحیح وفادار غلام بن کر، خادم بن کر خدمت کے کام کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔